اور فتح مکہ کا بہت ہی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہم لے رہے ہیں. تو بڑھتے ہیں واپس علامہ غلام مصطفیٰ نیّر علوی کی طرف. جی علامہ صاحب، اب اس سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمیٹ لیں، کیونکہ پھر میرے کچھ سوال بھی ہیں. ٹھیک ہے، چلو ہم کوشش کرتے ہیں اسے کلوز اپ کر دیں. گزارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو چھوڑا وہیں سے میں متصل ہو رہا ہوں کہ 10,000 صحابہ. اب عجیب یہاں پہ حکمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. انہوں نے سب کو فرمایا کہ آپ پھیل جائیں، اور یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں سفید پرچم دے دیے کہ جو امن کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے جب دو شخصیتیں نکلیں جیسا کہ ذکر ہوا، حضرت جناب عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان ہیں دونوں یعنی سردار، لیکن اس وقت تک ایک سردار اسلام قبول کر چکا ہے اور ایک نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ بات تو ہو چکی کہ دیکھو محمد نے، تمہارے بھتیجے نے کتنی بڑی بادشاہت اختیار کر لی. تو جناب عباس کہتے ہیں یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ابو سفیان کہتے ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں اب اس کا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو اور اپنی جان بچا لو. انہوں نے کہا کہ پھر کیسے ہو؟ وہ خود لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ابھی رسول مکہ میں داخل نہیں ہوئے، مکہ سے باہر ہے، صحابہ کرام ابھی مکہ سے باہر ہیں، وہاں پر آئے. اور وہاں پر آ کر، طویل ہے کیونکہ ہم مختصر بیان کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر جب پہنچے انہوں نے سب کچھ بتایا. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ شخص ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں سکون سے نہیں بیٹھنے دیا. جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے، جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، ہر میں اس نے وہاں پر ستایا، لیکن اس کے باوجود یہ سامنے آیا تو رسول خدا چاہتے تو ایک لمحے میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا. اس نے کہا جی کہ اب اگر میں کلمہ پڑھ لوں. اب یہاں پہ ایک چیز کی میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا. دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک لفظ ہے قبول اسلام، ایک ہے اسلام، ایک ہے استسلام. استسلام عربی زبان میں کہتے ہیں ہتھیار کے ڈال دینے کو. تو جب جناب عباس نے کہا کہ بہتر ہے ہتھیار ڈال دیں اور آپ وہاں پہ کیا کریں کہ اپنی جان بچا لیں، اور وہ آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر وہاں پر کیا کیا کہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیا جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے یہاں پہ کیا تو جانے لگے نا واپس، تو عجیب یہاں پہ منظر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس کو کہتے ہیں ذرا یہ جتنا لشکر ہے نا، اس لشکر کے اوپر ان کی ایک نظر دوڑا دو تاکہ مسلمانوں کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے. لیکن جب وہ اٹھنے لگے تو جناب عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیونکہ یہ اپنے وہاں کا سردار ہے اور سردار کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایک الگ دوسروں سے خصوصیت ملنی چاہیے، تو کیا کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں یہ کہہ دو کہ جب میں امن کے لیے وہاں پہ داخل ہو رہا ہوں تو وہاں پر جب میں پہنچوں گا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ ان کے گھر کو، جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا. پھر فرمایا کہ حکیم بن حزام کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو امن ہوگا. پھر فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہوگا. چوتھا فرمایا کہ جو شخص مکہ میں رہتے ہوئے ہمارے لشکر کے داخل ہونے کے بعد وہاں پر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہوگا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اب وہاں سے لے کر آج تک اسلام کے دو نظریات چل رہے ہیں. ایک نظریہ رسالت ہے، ایک نظریہ ریاست ہے. کیا بات؟ وہاں پر نظریہ ریاست یہ تھا کہ ان کو نظر آئی رسول خدا کی بادشاہت اور ریاست. جناب عباس بن عبد المطلب کو ریاست، وہاں پہ نبوت اور وہاں پہ رسالت نظر آئی. تو یہ اس وقت سے آج کل فتح مکہ سے لے کے آج تک یہ دو کنسیپٹ چل رہے ہیں. ایک ریاستی اسلام لے کر چل رہے ہیں، ایک رسالتی اسلام لے کر چل رہے ہیں. تو یقیناً کامیابی جو ہے وہ رسالتی اسلام میں ہے، ریاستی اسلام میں نہیں ہے. جی علی بھائی. اس کے بعد پھر جس طرح امن کا ایک مظاہرہ ہوا، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، چونکہ ہر ایک کا ظاہر ہے اتنا بڑا ظرف تو نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ظرف تھا، یا جو رسول اللہ کی سوچ تھی اور جو رسول اللہ کا دل تھا. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم ان بڑی ہستیوں کو ماورائی شخصیات بنا کے بیان کرتے ہیں، یہ بھی انسان تھے، ان کے بھی جذبات تھے. حضرت حمزہ کو جب
شہید کیا گیا، ان کے کان ناک کو کاٹا گیا، مسئلہ جسم کا کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ اس پر گریہ بھی کرتے، روتے بھی، اور اس کا غم بھی کرتے. اور جب مکہ میں کوئی وفات پاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت حمزہ پر گریہ کرنے کا کہتے اور پھر اس پر رونے کا کہتے کہ اب اس پر رو. تو آپ دیکھیں کیا وہ تکلیف دل میں نہیں تھی؟ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ماورائی مخلوق تھی کہ اس نے عرشہ چھوڑ دیا. قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی دلوائی. انہوں نے کہا کہ جو میرے اعزا و اقارب کو تکلیف پہنچائی گئی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، ہر کوئی معاف کرے. اب ہر ایک کا وہ نہیں تھا، کئی لوگ ایسے تھے جن کے مارے ہوئے تھے، وہ اب پوری طاقت سے تھے. انہوں نے کہا جی اب ہمیں موقع مل رہا ہے، اب ہم جا کے بدلہ لیں گے. اب تو مکہ فتح ہو رہا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا کنٹرول. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے اعلان پر انہوں نے کیسے سر تسلیم خم کیا. اور یہ تاریخ اسلام نہیں. اینڈ دیٹ از دا سائن آف اے ٹرو لیڈر. جی کہ انہوں نے کہا نو تو نو. یہ تاریخ ایک اسلام بندے نہیں. نے جرت نہیں کی کچھ کرنے. یہ تاریخ اسلام نہیں، یہ تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ ہے کہ ظلم کے بعد اگر کوئی پاور میں آئے اور بدلہ نہ لے اور وہ ہر شے کو چھوڑ دے. یہ تاریخ انسانیت کا پہلا اور آخری واقعہ ہے. نہ اس کے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوا ہے. اور اسلامی قدروں اور انسانی قدروں اور امن کی قدروں کو اس فیصلے نے جس طرح زندہ کیا وہ آج تک روشن ہے. کوئی چیز جو ویورز اکثر میں کہتی ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ بٹ میں بدلہ لے سکتی ہوں اور میرا رائٹ ہے، تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں، ہاں بدلہ لے سکتی ہو. میری کبھی کبھی فرینڈز اور آپس میں آپ کو پتہ ہے 100 مسائل ہو جاتے ہیں اور بڑی بیوقوفانہ چیزوں پہ. مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیز آج اتنا بڑا آپ کو عذاب لگ رہی ہوتی ہے وہ 1 سال بعد 6 مہینے بعد ایک سلی سی بات لگ رہی ہوتی ہے. ہم ان وقتوں میں نہیں رہ رہے جہاں پہ وہ معاملات ہے جہاں پہ آپ کو درگزر ایسے بندے کو کرنا پڑ رہا ہے جس نے آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے کسی ایسے پیارے کو شہید کر دیا ہو، مرڈر کر دیا ہو. رائٹ؟ تو اب تو ہم ان زمانوں میں نہیں ہیں. جب بندہ کہتے ہیں کہ یار دل بڑا کر لو تو اکثر لوگ گھوم کے کہتے ہیں کہ نہیں بٹ میرا رائٹ ہے. تو میں کہتی ہوں رائٹ تو ہے لیکن زیادہ افضل وہ ہے جو معاف کر دے اور دل سے معاف کر دے. ظاہری معافی نہیں، بالکل دل سے معاف کرنا نیکسٹ لیول ہوتا ہے جو ہم جیسے عام لوگ اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. معافی کا نتیجہ ہی تب نکلتا ہے جو امن معاشرے میں قائم کرنا. اگر دل سے بات کو جانے دیا جائے، چھوڑ دیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے نا تو ہم اس کی 4 نسلوں تک یاد رکھتے ہیں. اور دوسری طرف وہ اہل رسول بھی ہے کہ جن کے بچوں کو ذبح کر دیا اور زین العابدین پھر کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے دل سے معاف کرنا، اور یہ ہوتی ہے انسانی قدریں، اور یہ ہوتی ہے اسلامی اخلاقیات جس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ویورز یہاں پہ اگر ہم بریک کی طرف بڑھیں اور واپس آ کے اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ ایسے سے کریں کہ فتح مکہ کی کون سی چیزیں آج کے معاشرے میں، آج کے پاکستان، آج کی دنیا کے اندر ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم سب، پوری دنیا، صرف پاکستانی، پوری دنیا آپس میں امن میں رہ سکے. غازہ میں جو معاملات چل رہے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، پاکستان میں بھی اتنے برے حالات ہیں ویورز، لیکن کوئی کسی کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس یہ اس کے اوپر پوسٹ لگانے جوگے ہیں ہم، اور ہم کچھ نہیں کرتے. اپنے اعمال نہیں ٹھیک کرنے، خود احتسابی نہیں کرنی، سیلف انالیسز نہیں کرنا، رمضان المبارک کی ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹنی ہے، خود کچھ نہیں کرنا. یہی تو بات ہم ڈے 1 سے بہار رمضان میں ویورز کہہ رہے ہیں، لینے سے زیادہ دینا شروع کریں. جب آپ دیں گے تو آپ کو ویسے ہی ملے گا. اور ہم نے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے. اس دنیا میں فیم، جان پہچان، یہ وہ ساری نونسنس آپ لے تو لیں گے، لیکن جانا تو اسی قبر میں ہے اور بنے اسی مٹی سے ہیں جس مٹی پہ بیٹھتے ہوئے ہر انسان کہتا ہے کہ پلیز میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. بنے بھی اسی سے ہو، جانا بھی اسی میں ہے. آگے بڑھتے ہیں ویورز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فتح مکہ، اس کو ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے. میں تو فتح مکہ کی جو ایک سب سے میجر بات ہے، ہم ہمیشہ ویورز کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جی انسان کو اپنے نیچر میں فورگیونیس لے کے آنی چاہیے. جب انسان درگزر کر دیتا ہے تو انسان کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، بندہ تو اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں پہ فتح مکہ کی کنکلوژن میں کروڑ لیسنز ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمیٹیں. علامہ صاحب، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں فتح مکہ سے؟ فتح مکہ سے بہت سے نتائج نکلتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو سیکھنا چاہے،
جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کے سامنے تو انبیاء بھی بیان کرتے ہیں تو کچھ سیکھ نہیں پاتا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، تو میں نے تو جو روایت پڑھی ہے وہ یہاں تک ہے کہ ابھی تک لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کو یعنی قبول نہیں کیا، سب نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو وہاں پہ سہیل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سہیل بن عمر وہ کہتے ہیں جناب علی کہ ہم آپ سے ایک کریم بھائی والی توقع رکھتے ہیں، یعنی اگرچہ دشمن ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ سے کریم بھائی والی توقع رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ارشاد فرمایا فَاذْهَبُوا طُلَقَاء، کہ تم سب کے سب چلے جاؤ، میں نے تو ہم کو رہا کر دیا۔ اور طلقاء طلیق سے ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی جنگ میں کوئی غلام یا کنیز انسان کے ہتھے لگ جائے اور اس کو وہ ہمیشہ کے لیے پھر آزاد کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک تو جو بہت بڑے متکبر تھے ان کے غرور کو ختم کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہماری یہ عنایت دیکھو، ہمارا عفو درگزر دیکھو کہ ہم اگر چاہتے تو تمہیں کنیزیں بنا سکتے تھے، ہم تمہیں چاہتے تو اگر غلام بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور آزاد اور عفو درگزر کا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو کتنا دل بڑا کرنا ہے، کتنا اس کو جناب اس معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو، یہ نہیں ہے بدلہ لے لینا کوئی بڑا مقام نہیں ہے، معاف کر دینا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہادر وہ نہیں ہے کہ جو طاقت کے ہوتے ہوئے کسی سے انتقام لے لے، بہادر وہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود جو پھر اس کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ہونے کے باوجود معاف بھی کر دیا۔ اور کیونکہ ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں، آگے وہ بڑھیں گے، لیکن یہاں پہ سب سے اہم جو واقعہ ہے جسے علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ اسلام کے باقی واقعات میں فتح مکہ میں جو بت شکنی کا واقعہ ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر بیت اللہ میں چاہتے تو اپنے معجزاتی طور پر سارے کے سارے بت جناب علی گرا دیتے، انگشت جس کی انگشت شہادت سے اشارہ کرنے سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، کہ وہ بت نہیں گر سکتے تھے؟ یقیناً گر سکتے تھے، لیکن ان بتوں کو پہلے خود گرایا، اور گرانے کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے لیے جب گرانا چاہا تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جھکے کہ میرے آپ کندھوں پہ تشریف لائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی کیا نبوت کے وزن کو تم باہر کو اٹھا سکو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ میں بیٹھتا ہوں، اور مہر نبوت پر سوار ہو کر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بت گرائے تو رسول خدا نے پوچھا یا علی کیا محسوس کر رہے ہو، کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو چھو سکتا ہوں۔ اور وہاں سے جب حضرت علی علیہ الصلوۃ آپ والسلام، بات کریں علامہ صاحب رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں جلدی سے تاکہ اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، تو وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہاں سے مہر نبوت سے رسول کے کندھوں سے اترے تو روایت میں ہے کہ جب نیچے ان کو اترے تو گرے تو مسکرائے حضرت علی علیہ السلام۔ رسول خدا فرماتے ہیں علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اتنی بلندی پر تھا، اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں کہ پہلے محسوس کر رہا تو میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں، اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں تو مجھے کسی قسم کا کوئی محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو ارشاد فرمایا تجھے کیوں محسوس ہوتا؟ اس لیے کہ نبوت نے تجھے اٹھایا ہوا تھا اور جبرائیل تجھے اتارنے والا تھا۔ تو یقیناً یہ ایک وہ عظمت ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ جس سے ہم مسلمانوں کو صرف اس کو پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ عملی طور پر فتح مکہ سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے درس لے کر اس معاشرے میں ان کو رائج کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، what a beautiful conclusion علامہ صاحب۔ جی جب ہم اپنے معاشرے کو اور خاص طور پہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو فتح مکہ سے اس موجودہ پاکستان کے لیے بہت سارے سبق ہیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبق تو ہے اتحاد۔ ان میں اتحاد تھا اور اتفاق تھا۔ جب تک قوموں میں اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، وہ بڑے مار کے نہیں مارا کرتی۔ جب تک جتھے بن جائیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے قبائل تقسیم ہو جائیں، لوگ بٹے ہوئے ہوں، تو پھر بڑے مار کے نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مقصد کی وحدت، مقصد کی وحدت، ان سب کا ایک مقصد تھا اور وہ تھا اسلام کی سربلندی۔ ہم سب کا یہاں پر ایک مقصد ہونا چاہیے، اسلام کی اور پاکستان کی سربلندی۔ جب مقاصد بٹ جاتے ہیں
ہر ایک اپنے چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے بڑے مقصد کو قربان کر دیتا ہے، تو اس وقت بڑے مار کے نہیں ہوا کرتے۔ بھائی بات بڑی سمپل ہے علی بھائی، آپ لوگوں کی بات سے ایز اے اسٹوڈنٹ میرا جو ایک ناقص سی بیوقوفانہ سی رائے ہے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے بہت بڑی بات کی، دل بڑا کرنا۔ اگر ہر انسان دل بڑا کر لیتا ہے تو لوگ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد بھی پورے کر رہے ہوں گے نا تو لوگ ایک دوسرے کو ان مقاصد پورا کرنے سے روکیں گے نہیں، تنگ نہیں کریں گے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ویورز کہ دوسرے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہم ان کے کاموں میں گھس جاتے ہیں۔ ان کو اپنا کرنے دو، آپ اپنا کرو، اور کلیکٹیو آپ سب کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ بھئی ہم پاکستان کو اس دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں امن محبت، دیکھیں یہاں سے کٹ لگے گا نا، پاکستانی کا بھی خون بہے گا، جرمن کا بھی خون بہے گا، افریقن کا بھی خون بہے گا، غازہ میں فلسطینیوں کا، ہر بندے کا خون اسی طرح بہے گا، تکلیف بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ذرا سی ٹھوکر لگنے سے ہماری چیخ نکل جاتی ہے تو دوسروں کے اوپر جن پہ بم گر رہے ہیں اور جو ٹارچر سے گزر رہے ہیں وہ کتنی تکلیف سے گزریں گے۔ جب دوسروں کے دکھوں کو خود محسوس کرنا شروع کریں گے اور جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا دل بڑا کریں گے، ہر بندہ اپنے اپنے پرپسز کو ضرور اچیو کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایک کلیکٹیو گول ہونا چاہیے کہ ہم سب نے اس دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں، ایک ایسی خوبصورت جگہ بنانا ہے جہاں پہ کبھی بھی کوئی تکلیف سے نہ گزرے۔ جیسے حضرت عمر کے دور میں لوگ نکلا کرتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا،